الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس ببائقه ودخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں اور حدیث شریف پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر فرشتگان توحید، حجاج کرام، دیار رسول بیت اللہ شریف کی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حج کے لغوی معنی آتا ہے قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا. شرعی اصطلاح میں حج اس کو کہتا ہے جو مخصوص طریقے سے مخصوص اوقات میں مناسک حج کی بجا آوری، بیت اللہ کا طواف، خانہ کعبہ کی زیارت اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، جب بھی حجاج کرام دیار رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ہر ایک صاحب ایمان کے اندر ایک کڑھن اور ایک گھٹن سی ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع میسر ہوتا اور ہم بھی اس دیار رسول کی زیارت کر کے آتے. میرے ذہن میں بات آئی کہ چند باتیں بیت اللہ شریف کے متعلق اور کچھ حج کے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ ان کے متعلق باتیں بہت کم سننے کو ملتی ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم علیہ السلام، تم آواز لگاؤ، آواز دو لوگوں کو
کہ لوگ آئیں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، اس کی طواف کے لیے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بیت اللہ شریف کیا ہے؟ بیت اللہ شریف قرآن مقدس کی آیت کے اندر موجود ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بیت اللہ شریف یہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر وہی ہے۔ اس دنیا میں کوئی مکانات نہیں تھا، کوئی بلڈنگیں، کوئی عمارتیں نہیں تھی۔ اس وقت میں سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو مکانات، جو عبادت گاہ کے اعتبار سے بھی اور مکانات کے اعتبار سے بھی سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا کے اندر جائیں اور بیت المعمور کے بیچوں بیچ میں، بالکل جس جگہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے برابر میں، اسی سیدھ میں، زمین پر، روئے دھرتی پر ایک خانہ کعبہ، جس کو قرآن مقدس کی دوسری آیت کے اندر مذکور ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ یہ بیت المعمور کے سیدھ میں ہے، برابر میں ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بیت المعمور ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا نمبر 1 مرتبہ طواف کرنے کا آتا ہے، قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک گھڑی میں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے ایک ساتھ بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان فرشتوں کو دوبارہ طواف کرنے کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس بیت المعمور جو جس کا معنی آتا ہے آباد گھر، اسی کے برابر میں نیچے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اسی کے برابر میں نیچے یہ بیت اللہ شریف ہے، بالکل سیدھے سیدھ میں ہے۔ بیت اللہ شریف کی طواف ہر گھڑی، ہر لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت میں بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی کوئی طواف نہ کر رہا ہو۔ ہر وقت میں کوئی نہ کوئی طواف کرتے رہتا ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو۔ میرے عزیز دوستو، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ 7 سال تک میں بیت اللہ کے پاس گھومتا رہا، صرف اس انتظار میں کہ شاید کوئی خالی کا گھر، کوئی خالی وقت مل جائے، جس وقت میں کوئی لوگ طواف نہ کرتا ہو، اس وقت میں اس جگہ پر طواف کروں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگ فرماتے ہیں 7 سال تک میں نے دیکھا کوئی ایسا سیکنڈ اور گھڑی اور لمحہ میں سے نہیں ہے جس وقت میں کوئی شخص بیت اللہ شریف کے طواف کرتا ہوا نہ ملتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، ایک شخص نے یہ منت مانی کہ یا اللہ، اگر میرا پورا کام ہو جائے تو میں ایک عبادت، ایسی عبادت کروں جس عبادت کا کوئی نہیں کرتا ہو۔ الغرض یہ، جب انہوں نے وہ منت مانگ لی، اب منت کو مانگ لیا، اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اس کو کیسے ادا کریں، کیونکہ ہر ایک عبادت ایسی ہوتی ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی ضرور کرتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، جہاں سے فجر کی اذان، نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے جب تک ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، پوری دنیا آخر کے انتہا تک، تب تک پھر ظہر کا ٹائم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ گویا دنیا کے اندر کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی عبادت نہ ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی صاحب ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے نہ کر رہے ہو۔ الغرض یہ، تب وہ علماء کرام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتلایا، ایک ہی عبادت ایسی ہے جس عبادت کو پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کرتا ہے، اور وہ ہے بیت اللہ شریف کے طواف۔ آپ وہاں جائیں، وہاں روئیں، گریہ وزاری کریں، اور
لوگوں سے کہے تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے روک دیا جائے تاکہ میں یہاں عبادت کر لوں تاکہ میری منت پوری ہو جائے۔ میرے دوست آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ بیت اللہ شریف ہے جس کے لیے 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی پورے سالوں سال تک کوئی گھڑی کوئی لمحہ ایسے نہیں جس وقت لوگ وہاں خانہ کعبہ کی طواف نہ کرتا ہو۔ الغرض میرے عزیز دوستو وہ خانہ کعبہ کے متعلق بیت اللہ شریف کے متعلق آتا ہے، اس کی بہت احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صاحب ایمان بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا رہا۔ بیت اللہ شریف 4 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، ان 4 میں سے بیت اللہ شریف کے پاس گیا، ذکر نہیں کر رہا، دعائیں نہیں مانگ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، نیکیاں لکھتا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آئیے میں ایک واقعہ کی جانب بتاتا چلوں، اشارہ کرتا چلوں وہ بیت اللہ شریف کی کیا مقام مرتبہ ہے۔ جو صاحب ایمان وہاں دعائیں مانگتا ہے اللہ فوراً ہاتھ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے ایک نوجوان بڑا ہی خوبصورت تھا، جسم و قامت میں خوبصورت تھا اور جو ہے اچھی خاصی تجارت و کاروبار میں مشغول تھا۔ الغرض یہ جب اس کی شادی کا نمبر آیا، خوبصورت نوجوان تھا، 1 مہینے کے اندر 109 رشتے آئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح حسن و جمال کا وہ نوجوان ہوگا، کس طرح عادت و اخلاق کا وہ نوجوان ہوگا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ اللہ کے شان کے خلاف لفظ استعمال کرتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لفظ استعمال کرتا تھا، نمازوں کے خلاف غلط لفظ استعمال کرتا تھا، ایمان والوں کے خلاف غلط بھاشائیں اس لفظ کا استعمال کرتا تھا۔ ہوتا یہ ہے ایک دن وہ نوجوان بیمار ہو جاتا ہے، علاج کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتی ہے۔ انت میں وہ نوجوان اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے اٹھ نہیں پاتا، بستر پر لگا ہوا ہے، لیٹا ہے، ہاتھ کروٹیں بھی بدل نہیں پاتا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، کروٹیں اس کی ماں بدل رہی ہے، کھانا چمچ سے اس کی ماں کھلا رہی ہے۔ وہ حالت، وہ موقع، وہ نوبت آ گیا۔ الغرض یہ کسی نے اسے صلاح دی کہ ایک ڈاکٹر سعودی عرب کے اندر ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، لہٰذا وہاں اس نوجوان کو لے جایا جائے۔ جب وہاں پر لے جایا جاتا ہے اس کے بڑے بھائی کہتے ہیں چلو یہاں کا علاج شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں ایک بار چلو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ اپنے بھائی کو اسی حالت میں لے کر جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، وہ نوجوان کی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، پڑھنے کے بعد وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا اللہ میری صحت و تندرستی عطا فرما، میری بیماری کو دور فرما اور مجھے اس طرح تندرستی عطا فرما کہ کل میں آ کر کے یہاں پر طواف کر سکوں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے وہ نوجوان جو وہاں کھاٹ سے نہیں اٹھ سکتا تھا، کروٹیں نہیں بدل پا رہا تھا، ہاتھ پاؤں نہیں چلا پا رہا تھا، بیت اللہ شریف کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، اس پر نظر پڑی اور دیکھتے ہی انہوں نے یہ دعائیں مانگی۔ کہتے ہیں دوسرے دن صبح اپنے آپ کو نوجوان عرض کرتا ہے اللہ نے مجھے وہ طاقت دی، بیماری ساری دور ہو گئی اور میں جا کر کے خانہ کعبہ کا میں نے طواف کر دیا۔ میرے دوستو تو بیت اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے جو صاحب ایمان وہاں دعائیں مانگے گا اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہاتھوں ہاتھ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اندھا شخص کے بارے میں آتا ہے حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ بڑے ہی دلیر تھے، جس شخص کو جو کہہ دیتے تھے وہ کام کو انجام کر دیتے تھے۔ ایک اندھا آدمی کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ میری آنکھوں کی روشنائی لوٹا دیجیے، یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ 3 چکر لگا رہے ہیں، 3 چکر مکمل ہوئے ہیں، طواف کے ساتھ میں سے 3 مکمل کیے ہیں اور حجاج بن یوسف اس اندھے سے کہتے ہیں اے اندھے شخص تم جو دعائیں مانگ رہے ہو اگر مجھے 4تھے چکر مکمل ہونے تک گویا میرے طواف مکمل ہونے تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنائی اگر نہیں لوٹ کر کے آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستو اور ان کا یہ اعلان کس طرح کا تھا، جس کو بھی کہتے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ وقت پہ بادشاہ تھے، الغرض جب بادشاہ نے یہ آواز دی اس اندھے شخص کے لیے وہ اور ہو کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ روایت کے اندر آتا ہے 4تھا چکر، 5واں چکر، 6ٹھا پورے طواف مکمل کر نہیں پائے تھے کہ اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لوٹ کر کے آ گیا۔
وہ خانہ کعبہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر، پہلی عمارت، پہلا مکان، والغرض یہ سب سے پہلے تعمیر اس کے بارے میں آتا ہے۔ روایت کرنے والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری روایت کرنے والے ابو موسیٰ خالد اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر، بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، دوسرے مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تیسرے مرتبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کی، چوتھے مرتبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس نے تعمیر کی، پانچویں مرتبے میں جو ہے قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، چھٹے مرتبے میں قبیلہ بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی، ساتویں مرتبے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر قبیلہ قریش نے کی، اور جس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں تھے اس وقت میں بیت اللہ شریف کی تعمیر قبیلہ قریش کر رہے ہیں، اور اس تعمیر کے وقت میں ایک لفڑا ہو گیا تھا، ایک الجھن ہو گیا تھا، ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیا؟ حجر اسود کو لے کر کے ہر قبیلہ کو لوگ یہ کہتے تھے اس حجر اسود کو میرے خاندان والے رکھیں گے، میرے خاندان والے وہاں پر رکھیں گے، میرے خاندان والے پہنچائیں گے۔ یہ جھگڑا ہوا، قبیلہ سرداران قریش نے یہ اعلان کیا کل صبح فجر میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا، وہ جو کہے گا اسی بات پر عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دوسرے دن جب سرداران قریش حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو رکھے، حجر اسود کو اس چادر مبارک پہ رکھ کر کے حجر اسود کو رکھے، اور سرداران قریش ہر قبیلے کے سردار کو بلائے اور کہا ایک ایک کونے کو پکڑا جائے، پکڑ کر کے سامنے کو لے جایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو جو ہے رکھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا 35 سال کی عمر تھی اس وقت میں جو ہے خانہ کعبہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر قبیلہ بنو جرہم نے کی، اس کے بعد قبیلہ عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی، اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف نے تعمیر کی۔ میرے عزیز دوستو، تو خانہ کعبہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم اس کی تعمیر کرو، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اس کے ذریعے سے، اس کے سہارے سے تعمیر سے مکمل فراغت ہو جاتی ہے۔ فراغت ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا اللہ ہم نے آپ کے گھر کو تعمیر کر دیا، یا اللہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیر کر دی۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اے ابراہیم آپ دیکھتے کیا ہو، جبل ابی قبیس نامی پہاڑی ہے، اس پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ آواز لگاؤ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آواز تم جبل ابی قبیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرمان سن کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آواز لوگوں کو بلانے کا آپ حکم دے رہے ہیں، یا اللہ آپ لوگوں کو آواز دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ تو چٹیل میدان ہے، یہ تو میدان ہے، یہاں کسی کا مکان نہیں ہے، یہ تو خالی خالی ہے، یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، دور دور تک مکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ آواز جنگل بیابان میں میری آواز دور تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے لوگو تمہارے اوپر اس مکان کی زیارت کرنا، اس کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ آواز جب ابراہیم علیہ السلام نے دی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس جوش اور خلوص اللہ کے ساتھ آواز دی۔ کہاں آواز لگائی؟ مکہ المکرمہ میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے وہ آواز لگا رہے ہیں، اور اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آخرت میں بھی اس کی آواز کو پہنچا دیا، اور اتنا ہی نہیں، جتنے لوگ تھے سب کی کانوں میں آواز آئی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صدائیں، وہ آواز جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اس آواز کو دنیا میں اور آخرت میں عالم ارواح تک پہنچا دیا، اور اتنا ہی نہیں جتنے بچے ماں کے پیٹ میں تھے ان کے کوکھ میں بھی آواز کو پہنچا دیا۔ میرے دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز دی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جن جن صاحب ایمان کے کان میں وہ آواز آئی اور انہوں نے اس آواز کو سن کر کے لبیک کہا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آواز جن شخص نے جن صاحب ایمان نے دی ہے وہ شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جائے گا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں اور جو آ چکے ہیں، قیامت تک آنے والے کے جتنے روحیں موجود ہے، وہ جو انسانوں کی روحیں وہاں پر موجود ہے، ان تمام کی روحوں تک یہ آواز پہنچی، اور جن جن روحوں نے، ان مبارک روحوں نے اللہم لبیک کہا ہے، وہ روحیں حج کرنے کے لیے جائے گا، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے ان بچے اور بچیوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جواب دیا، وہ بھی حج کرنے کے لیے جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر کے بار بار یہ جواب دیا ہوگا، لا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ آواز حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے، جس صاحب ایمان نے جتنے مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا ہوگا، جواب دیا ہوگا، اتنا ہی مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گا اور جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اس دیار کا نصیب ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے صاحب ایمان ایسے ہیں جو اس موقع پر دار رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ہر ایک صاحب ایمان یہ سوچتا ہے کاش مجھے بھی اس دیار کا موقع مل جائے تاکہ ہم بھی ایک مرتبہ دار رسول کی زیارت کر لیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو